خاتون یا مرد اس بچی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرے اور اس کے بعد شروع یہاں سے کرے کہ جب میں اس بچی کے بیڈ روم میں پہنچی. کتنی بڑی قیامت ہے. میرے علم میں پاکستان میں ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے جس سے آپ ایج کا تعین کر سکتے ہیں. میں آپ کی بہت بڑی سر فین ہوں اور شکاگو سے ایک صاحب ہیں وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں. تو میرا چھوٹا سا ایک یوٹیوب کا چینل ہے, اس کے توسط سے آپ کی JDC فاؤنڈیشن کے لیے 1 لاکھ اور 9 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. 10 لاکھ روپے انہوں نے بھیجے ہیں شکاگو سے آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ناظرین, آج میں کراچی میں موجود ہوں JDC فاؤنڈیشن میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ظفر صاحب. ہم ان سے 2-3 کوسچن کریں گے کہ ان کو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ انسانیت کی خدمت اتنے ہائی لیول پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں, اور جب کہ ان کے اوپر بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے, اس کا بھی نشانہ بنتے ہیں, لیکن سب کچھ کیسے یہ سنبھال لیتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے بہن؟ میں آپ کو کراچی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کراچی آئیں بہت اچھا لگا. مجھے کراچی کے لوگ نا ڈر لگتا ہے, راستہ نہیں صحیح بتاتے. یہ میں بتا دوں آپ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی اصل میں بہت بڑا ہے. آپ کسی ایک جگہ کا نام لیں گے اس جیسی 36 بلڈنگیں ہوتی ہیں, تو اتفاق سے آپ کو کسی نے کسی جگہ کا غلط بتا دیا ہوگا. ویسے کراچی کے لوگ بہت تعاون کرتے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں مہمانوں کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کریں اور صحیح گائیڈ کریں. جی اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے JDC فاؤنڈیشن بنانے کا کب سوچا, اور بچپن سے آپ سوشل یعنی کہ ویلفیئر کا کام کرتے تھے, آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ انسانیت کی جو ہے نا وہ خدمت کریں گے, اور اس کے بعد جب تنقید ہوگی تو پھر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں, تنقید جو ہوتی ہے اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تنقید 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اصلاح کے لیے ہوتی ہے اور ایک شرارتاً ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں. اور جہاں تک بات رہ گئی فلاحی کاموں کی, تو جو سوشل ورکر ہوتا ہے پیدائشی سوشل ورکر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ایک رات اس کو خیال آیا کہ کل تک تو میں کسی اور نظر سے لوگوں کو دکھتا تھا, آج سے میں کسی اور نظر سے دکھوں گا. نہیں, ہماری نظر الگ ہوتی ہے دیکھنے کی. بالکل ویسے ہی ایک عام انسان جیسے جی رہا ہوتا ہے, اس دنیا کی ہر چیز وہ انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اسی انسان کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے پاس چند لمحے رہ جاتے ہیں, اور دیکھ انہی آنکھوں سے رہا ہوتا ہے لیکن سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں میں. اب اس کو پتہ ہے میرے پاس زندگی ہے, کم ٹائم رہ گیا, تو اس کا سوچ کا انداز چینج ہو جاتا ہے. اس کو مصیبتیں بھی نظر آنا شروع ہوتی ہیں لوگوں کی, اس کو اپنا بیہیویئر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اس کو معلوم ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو سماجی کارکن یا سوشل ورکر ہوتے ہیں ان کو پہلے دن سے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو شاید کسی مشکل میں مصیبت میں نظر آتی ہیں, اور دوسروں کی مصیبت نظر آتی ہے, دوسروں کا درد نظر آتا ہے. تو اسی لیے وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور سب کو اپنا سمجھتے ہیں. سر آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لاہور کے اندر بھی آپ کا جو ہے نا وہ فیروزپور روڈ پہ JDC کا دسترخوان ہے. تو دسترخوان کراچی میں آپ کے کتنے ہیں, اور یہ جو ابھی ماشاءاللہ آپ قربانی, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ قربانی کرنا اتنا آسان نہیں رہا, لیکن ماشاءاللہ آپ کے باہر بہت زیادہ جانور میں نے دیکھے ابھی باندھ دیا آپ نے. تو جیسے آپ پہلے بہت بڑی قربانی کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں, اب تو اور بڑی کرنی پڑے گی, کیونکہ پہلے تو صرف ایک مخصوص طبقہ تھا جس کے یہاں گوشت نہیں پکتا تھا. آج تو مڈل کلاس فیملیز کے یہاں بھی گوشت نہیں بن رہا ہے. آج تو لوور مڈل کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے آپ, مڈل کلاس کے یہاں گوشت نہیں پک رہا ہے. اس کے گھر میں دال خریدنے کی استطاعت نہیں ہے. 250 روپے کلو دال کون خرید سکتا ہے؟ آپ ٹماٹر 100 روپے کلو بیچیں گے, کون خریدے گا؟ تو لوگوں کا تو برا حال ہو گیا ہے. 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے. تو اگر پچھلے سال ہمارے یہاں 150 اونٹ کٹے تھے, 200-400 گائے کٹی تھیں, بکرے کٹے تھے سینکڑوں, تو اس بار شاید ہی ڈبل ہوں گے. اور مخیر حضرات پوری دنیا سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, کوئی پورا اونٹ دے رہا ہے, کوئی پوری گائے دے رہا ہے, کوئی اونٹ میں حصہ لے رہا ہے, کوئی گائے میں حصہ لے رہا ہے, کوئی بکرا دے رہا ہے. تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا کی اونٹوں کی مستحقین کے لیے ہونے والی سب سے بڑی قربانی JDC کرتی ہے. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر وہ ادھر اپنے پاس 2 قربانیاں کرتے ہیں تو اس دفعہ وہ 1 قربانی وہاں پہ کریں اور 1 پاکستان میں بھیجیں. وہ اس لیے کہ اس دفعہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہے, اور جنہوں نے پورا سال جانور پالے ہیں ان کو بھی امید ہے کہ ہمارے جانور بکیں گے تو ان کے گھر میں بھی چولہا چل پائے گا. تو جو بھی اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, وہ پلیز کانٹیکٹ کریں JDC فاؤنڈیشن سے اور ان کے ساتھ مل کے اس دفعہ قربانی کریں. سر ہم بات کر لیتے ہیں دعا زہرا کیس پہ. کراچی کا ہی وہ بچی ہے, یہیں سے وہ پنجاب کا ہی ہے. رات کو میں ان کے مدر اور فادر سے مل کے آئی ہوں, تو جب کہ بچی 14 سال کی, بڑی چھوٹی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ دعا زہرا واپس ان کو مل جائے گی, جیسے کہ اب کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی, تو دعا زہرا ان کو واپس ملے گی کہ نہیں, جب کہ ہائی کورٹ سندھ اور لاہور نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ بچی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں مرضی رہے کیونکہ وہ 17 سال کی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ, جہاں تک میرے علم میں پاکستان میں ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے جس سے آپ ایج کا تعین کر سکتے ہیں. جس شخص نے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں پر ایج بتائی تھی تو لڑکی کا والد کہہ رہا ہے اس کو فوراً معطل کر دیا گیا.
تو جب ایک شخص معطل ہو گیا تو ایج کا تعین کس نے کیا ہے؟ اور اگر 14 سال کی یا 13 سال کی بچی کل کو کوئی اغوا کر کے لے جائے, اس کو بلیک میل کر کے اس سے ویڈیوز بنائے, یا اس کو تشدد کر کے اس کا دماغ سن کر دیا جائے 2-4 مہینے کے لیے, اور اس کو جو اسٹیٹمنٹ رٹوایا جائے وہ بولے, کیا اس سے پہلے ہمارے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو خود کا شملہ آور بچے اگر کوئی پکڑے بھی گئے زندگی میں, جو پھٹنے سے بچ گئے, انہوں نے کیا بتایا کہ ہمیں اپنیٹائز کیا گیا تھا, ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جاتی تھی, ہمیں انجیکشن دیے جاتے تھے, ہمیں سن کر دیا جاتا تھا کہ ایسے اترنا ہے, ایسے چل کے جانا ہے, اس جگہ پہنچنا ہے, ایسے پھٹنا ہے. تو ہمارے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں. اور دوسری بڑی بات, میں تو اس چیز پہ پریشان ہوں کہ ایک آئی جی کا تبادلہ ہو گیا اس بات کے اوپر, ہائی کورٹ نے کر دیا کہ آپ کی یہ ڈیٹ تھی, آپ اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکے. پورے صوبے کی پولیس جس کو نہیں ڈھونڈ سکی 1.5 مہینہ 2 مہینہ, اور آئی جی کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, تبادلے ہو رہے ہیں, اور ایک ٹی وی پہ ماڈل ایکٹر یا کوئی بھی شخص آ کے بول دے, یا میں ایک ڈانسر آ کے بول دوں کہ جی میں تو پہلے دن سے رابطے میں ہوں. تو یہ ریاست کا مذاق نہیں اڑ رہا, قانونی اداروں کا مذاق نہیں اڑا. پھر اس کے بعد کوئی آ کے خاتون یا مرد اس بچی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرے, اور اس کے بعد شروع یہاں سے کرے کہ جب میں اس بچی کے بیڈ روم میں پہنچی. کتنی بڑی قیامت ہے کسی ماں کے لیے کہ جو رو رہی ہو, میری 12 سال کی بچی گیٹ سے اغوا ہو گئی 14 سال کی, اس کے لیے جملہ بولا جائے کہ جب میں اس کے بیڈ روم میں پہنچی اور میں نے اس کے بیڈ روم میں, ٹھیک ہے, یہ اس کی ماں کے لیے کتنی بڑی قیامت کی بات ہے کہ ایک عورت آ کے بولے کہ جب میں اس کے بیڈ روم میں پہنچی اور اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں اس کے گلاسز رکھے تھے, میں نے دیکھا. یعنی کہ کتنی جینون سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. ایک لڑکی جس تک نہ آئی جی پہنچ پا رہا ہے, نہ ایجنسیاں پہنچ پا رہی تھیں, آپ اس کے بیڈ روم میں آپ اشارہ کیا دینا چاہ رہی ہو؟ یعنی کل آپ 6-8-9 مہینے بعد ایک بچہ بھی پیش کر دو گی کہ جی یہ لیں نانا بن گئے جی, جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں وہ نانی بن گئیں. مطلب عجیب و غریب سچویشن ہے. میں کہتا ہوں وہ سارے والدین جن کی بیٹیاں 10-12-14 سال کی ہیں, وہ تو خطرے میں آ جائیں گے کہ اس طرح تو کل کو ہماری بیٹی اسکول کی وین سے غائب ہو جائے گی. یہ 7ویں کلاس کی تھی تو بولیں گے ہماری 2ری کلاس کی بچی غائب ہو جائے گی. اس کے لیے بھی ایک صاحب بول دیں گے یہ لوگ 18 کی ہو گئی, اس کو کسی اور صوبے میں بیٹھا کے ویڈیو بھی آ جائے گی, ایک اس کا شوہر بھی آ جائے گا. ساری دنیا جس کے شوہر کے لیے بول رہی ہوگی بھائی یہ تو فلانا ہے, یہ چور ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ کچے سے مکان میں رہتا ہے. آپ اس کے پیچھے پاکستان کے بڑے بڑے وکیل بھی کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ایسا پیسے کی بارش ہو رہی ہوگی. میٹر صرف اتنا سا ہے, کیا ان والدین کا اتنا رائٹ نہیں ہے کہ جو ہر ریاست کے سارے قانونی دستاویزات پیش کر رہے ہیں کہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ آدھا گھنٹہ اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں؟ میں تو اتنی سی گزارش کروں گا والدین کو, ہتھکڑیاں, بیڑیاں, توق, زنجیر ان کے پاؤں میں لنگر باندھیں جو بحری جہازوں کے اندر باندھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کمرے میں لڑکی کو چھوڑ دیں, وہ باپ کے ساتھ بیٹھے بات کرے. باپ پوچھے گا بیٹا تمہیں نازوں سے پالا تھا, لاڈ پیار سے پالا تھا, یہ سب جو ٹی وی پہ جھوٹ آ رہا ہے, جو اس کے والدین بول رہے ہیں سب جھوٹ ہے, اسٹوریاں بن کے آ رہی ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ شاید وہ بچی بول دے والدین تو قسم کھا رہے ہیں, بچی نے ہم سے کہا تھا گھر جانا ہے. لیکن میٹر یہ ہے کہ یہ مسئلہ سولو ہونا چاہیے. پاکستان کی مائیں جن کے گھروں میں بیٹیاں وہ ٹینشن میں ہیں, باپ ٹینشن میں, تو اس مسئلے کا کوئی تو حل نکلنا چاہیے. وہ خاتون نے سر, اس خاتون نے اب پھر کہا ہے کہ اس کا بڑی جلدی یوٹیوب چینل بن رہا ہے, اور وہ اپنے چینل سے لائیو آئے گی, سسرال والوں کے ساتھ اپنی ڈیلی کی لائف جو ہے روٹین شیئر کرے گی. اور جو ظہیر ہے اس نے بھی یہ کچھ وکیل نے بتایا کہ اس نے کچھ کہا ہے کہ بس کل کو بیٹی ہو جائے گی پھر کیا کر لیں گے یہ. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب اس کے پاس میں 1-آدھے دن میں دوبارہ جا رہی ہوں. ایجنسیز تو میں نے سارا ریکارڈ بھی ان کو دے دیا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتی. دعا زہرا یہ کہتی ہے, اور اپنی کچھ تصاویر بھی اس نے شیئر کی. میں تو صرف اتنی سی بات کروں گا, جن والدین نے پیدا کر کے 13 سال 11 مہینے یا 14 سال پالا ہے, ان سے ملوانے کے لیے وہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں میرے علم میں تو نہیں ہے. اس کا باپ مجھ سے پوچھتا ہے ظفر مجھے کل فادر ڈے کے اوپر اس کے باپ کی روتی ہوئی ویڈیو آئی, میرا دل پھٹ گیا دیکھ کے. جو زمانے کے آگے نہیں رو رہا, آج وہ رو رہا ہے کمرے میں بیٹھ کے کہ ساری دنیا کے بچے اپنے والدین کو گفٹ بھیج رہے ہیں, ٹریٹ دے رہے ہیں, وہ میسج کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. وہ باپ کہہ رہے ہیں میری 13 سال کی یا 14 سال کی بچی گھر کے نیچے سے غائب ہو گئی یار, اس کو ایک شادی شدہ عورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے لوگ اس کے مل رہے ہیں. میں باپ نہیں مل سکتا, میری ماں نہیں مل سکتی, میری بیوی نہیں مل سکتی, میری سالیاں نہیں مل سکتی, میری بہنیں نہیں مل سکتی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو جلد سے جلد اس کے فادر سے ملوا دے. کل میری ان کے فادر سے ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں ایک اور میاں بیوی آئے ہوئے تھے کہ ہماری بچی غائب ہوئی ہے, ہمیں کچھ مدد کریں. کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکتا تو آپ کی کیسے مدد کروں, لیکن میں نے ان کو کچھ ٹپس دی ہیں کہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. میں آپ کی بہت بڑی سر فین ہوں,
اور شکاگو سے ایک صاحب ہیں، وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں. تو میرا چھوٹا سا ایک یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے توسط سے آپ کی JDC فاؤنڈیشن کے لیے 1 لاکھ اور 9 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. 10 لاکھ روپے انہوں نے بھیجے ہیں شکاگو سے آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے. تو ان کے لیے آپ کچھ کہیں ان سے یہ تو معلوم کریں یہ کس چیز میں خرچ کرنے، جہاں مرضی، ایجوکیشن میں، فوڈ میں، ہیلتھ میں، جہاں مرضی. اس کو ڈائلیسس میں استعمال کر لیں جو فری ڈائلیسس سینٹرز کھل رہے ہیں ہر علاقے میں. جی سر آپ بولیں. میں ان صاحب کا جنہوں نے بھیجا شکاگو سے، جی آپ نے جو رقم بھیجی ہے یہ ہم ڈائلیسس میں یوز کریں گے جو ہمارے فری ڈائلیسس سینٹر کھل رہے ہیں. اور ہم ہر علاقے میں فری ڈائلیسس سینٹر کراچی میں کھول رہے ہیں، راولپنڈی میں کھول رہے ہیں. اگر ہمیں پاکستان کے دیگر شہروں میں لوگوں نے سپورٹ کیا ہم وہاں پر بھی کھولیں گے. آپ اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے فیس بک پیج JDC فاؤنڈیشن پاکستان پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لنک لگا دیں گے لوگ اور دیکھ لیں گے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے لوگ جو آج بہت مجبور ہو گئے ہیں ان کے گھر میں ان کے والدین اس لیے نہیں مر جائیں کہ ان کے پاس ڈائلیسس کے ایک ڈائلیسس کے 15,000 روپے نہیں تھے. کون کرا سکتا ہے؟ ہفتے میں 3 ڈائلیسس، مہینے میں 12 ڈائلیسس، 15,000 کے حساب سے، 20,000 کے حساب سے، 25,000 کے حساب سے. 25,000 کا مطلب 3 لاکھ روپے مہینہ ہے، 15,000 کا مطلب 1,80,000 روپے مہینہ ہے. یعنی مریض اگر آپ کا 10 سال زندہ رہ گیا تو آپ لگا لیں اس کے بعد 3 لاکھ کے حساب سے یعنی 36 لاکھ روپے سالانہ، اور 4.5 کروڑ روپے کہاں سے لائے گی وہ فیملی؟ اس کی تو نسلیں مقروض ہو جائیں گی. تو میٹر یہ ہم لوگوں کو آسانیاں دے رہے ہیں کہ وہ زندہ رہیں کسی طریقے سے. فری IT سٹی کھول لیں تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں، امیزون اور دیگر کورسز کر کے سیکھیں اور گھر بیٹھے کمائیں. لوگوں کے حالات اب اچھے نہیں ہیں. اب تو لوگ موٹر سائیکل نہیں چلا رہے شہر میں. کراچی جیسا شہر جو جنگل تھا گاڑیوں کا، آج وہاں گاڑی آرام سے چلا رہے ہیں لوگ. اس کا مطلب سڑک پہ ٹریفک نہیں ہے. کوئی اس مصیبت کو اگر سمجھ سکتا ہے سمجھ لے، حکمران سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں. 30,000 40,000 50,000 والے آدمی کے گھر میں اب 2 وقت کا کھانا بند ہو گیا، صرف 1 وقت کا چل رہا ہے. لیکن ہماری ان مشکلوں کو کوئی سننے والا نہیں ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں سر آپ؟ میرا صرف یہی پیغام ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی پاکستانی رہتا ہے، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنی برادری، اپنے خاندان کے ان لوگوں کو جن سے آپ شاید اس لیے نہیں ملتے کہ وہ مالی طور پہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں، یقین جانیں اگر ان کے گھروں میں ان کے بچوں کی فیس کی مد میں ان کے گھر میں آٹا دلوا دیں گے، آپ دال دلوا دیں گے. آج دال بھی نعمت ہو گئی ہے، 250 روپے کلو، 300 روپے کلو. آٹا جو 300 روپے کا بورا تھا ایک یا 1.5 سال پہلے 10 کلو کا، آج 850 900 روپے کلو کا تھیلا ہے. وہ لوگ کیسے زندہ ہیں ہمیں نہیں معلوم. میں صرف اتنی گزارش کروں گا اپنے برادری، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے دیہات، اپنی بستیوں میں موجود لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ پروردگار عالم آپ سے اس چیز کا سوال کرے گا کہ تمہارے بچے کھانا کھا کے سو رہے تھے، تمہاری بستی کے 20 بچے بھوکے سو رہے تھے، ان کے والدین خالی پتیلیوں میں پانی ڈال کے چمچ ہلاتے رہتے تھے تاکہ بچے سو جائیں کسی بہانے. تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ کا شکریہ بہن، آپ ہمارے شہر آئیں، کراچی آئیں، ہمیں بہت اچھا لگا. اور ہمارے شہر سے آپ نے کہ جو کچھ محسوس کیا ہے، آپ اگر تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں گی تو ہم آپ کو گھمائیں گے، دکھائیں گے. یہاں دنیا کی ہر خوبصورت ترین چیز موجود ہے اور یہاں پہ دریا، سمندر، ہر چیز موجود ہے. آپ کا ٹائم بہت کم تھا تو اس لیے میں آپ کو شاید دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جیسا کہ ظفر صاحب نے کہا کہ اپنے ارد گرد رشتہ داروں کو جو آپ بھول گئے ہیں نا، رشتوں کو اگر جوڑیں گے تو آپ کے جوڑ بھی جو ہے نا وہ جڑ کے رہیں گے. تو رشتوں کو جوڑیں اور کسی سے نفرت مت کریں پلیز. اب پاکستان کے وہ حالات واقعی نہیں رہے. لوگ سائیکلیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، بائک تو چھوڑیں، لوگ گاڑی چلانا کیا سائیکل میں موٹر سائیکل بھی چلانا بھول گئے. اب لوگ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہیں جو حالات ہو گئے. اور 250 روپے کلو دال، اگر ایک گھر میں تقریباً کوئی 15 سے 16 یا 8 لوگ ہیں تو 1 کلو دال وہاں پہ پکے گی تو ان کا صبح شام ہوگی. تو 250 روپے صرف دال ہے، باقی لوازمات آپ صاحب لگا لیں. اور جہاں تک ہو سکے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. JDC فاؤنڈیشن پائندہ باد. اللہ حافظ.